تاریخ میں کچھ کہانیاں صرف واقعات نہیں ہوتیں بلکہ وہ علم اور روحانیت کے بہت گہرے سبق سکھا جاتی ہیں۔ آج کی جو کہانی ہے وہ بھی ایک ایسے ہی عظیم عالم، ان کی ایک چھوٹی سی غلطی اور پھر اس کے بعد آنے والی ایک غیبی مدد کے بارے میں ہے۔ یہ الفاظ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی بھی عالم کے لیے سب سے بڑا سہارا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کس نے کہے، کس سے کہے اور کن حالات میں کہے؟ آئیے اس دلچسپ واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کردار سے، شیخ مفید۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو اسلامی علمی تاریخ میں انتہائی احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن آخر وہ کون تھے اور ان کا مقام کیا تھا؟ ہم بات کر رہے ہیں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے بغداد کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جو 12ویں امام کی غیبت صغرا کے دور کے کچھ ہی عرصے بعد کا تھا۔ اس دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا اور وہیں شیخ مفید علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ شیخ مفید کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کا جو حلقہ درس تھا وہ کسی ایک مذہب یا فرقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب اور ملت سے لوگ آتے تھے۔ یہ ان کی علمی قابلیت اور وسیع نظری کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ لوگ ان پر کس قدر اعتماد کرتے تھے۔ لیکن بڑے سے بڑا عالم بھی تو آخر انسان ہی ہوتا ہے، اور علم کی بلندی کبھی کبھی عاجزی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس عظیم عالم کو ایک ایسی ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک دن شیخ کے پاس ایک انتہائی پیچیدہ اور فوری نوعیت کا مسئلہ لایا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک حاملہ خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے پیٹ میں بچہ زندہ تھا اور حرکت کر رہا تھا۔ خاندان والے بہت پریشان تھے کہ اب کیا جائے، اور انہیں ایک فوری شرعی حکم یعنی فتوی کی ضرورت تھی۔ شیخ مفید نے اپنے علم کی بنیاد پر فوراً فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ماں کے دائیں پہلو کو چیر کر بچے کو باہر نکال لیا جائے اور پھر ماں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ ایک واضح اور سیدھا سادہ حکم لگتا تھا، لیکن فتویٰ دینے کے فوراً بعد ہی شیخ کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ انہیں ایک دم سے یاد آیا کہ شرعی حکم کے مطابق چیرا دائیں نہیں بلکہ بائیں پہلو پر لگایا جانا تھا۔ اب بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی تفصیل تھی، لیکن ایک عالم کے لیے یہ ایک بہت بہت بڑی لغزش تھی۔ یہاں سے کہانی کا رخ شیخ کے اندرونی کرب اور ضمیر کی اس کشمکش کی طرف مڑتا ہے جو اس غلطی کے بعد شروع ہوئی۔ یہ صرف ایک علمی غلطی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی بوجھ تھا۔ اب دیکھیے، طبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید دائیں یا بائیں جانب چیرا لگانے میں کوئی بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن شیخ مفید کے لیے یہ معاملہ طبی تھا ہی نہیں۔ ان کے لیے اصل تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان سے نادانستہ طور پر اللہ کے حکم کی تشریح میں غلطی ہو گئی تھی۔ یہ علم کی ذمہ داری کا احساس تھا، بڑائی کا غرور نہیں۔ وہ اپنی غلطی پر اس قدر نادم اور پریشان ہوئے کہ انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ انہوں نے خود کو گھر میں بند کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو فتویٰ نہیں دیں گے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔ لیکن جب ایک عالم اپنی ذمہ داری کے احساس میں انتہا تک پہنچ جائے، جب علم پر عاجزی غالب آ جائے، تو پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں شیخ کی پریشانی کا حل ایک غیر متوقع ذریعے سے آتا ہے۔ ایک دن ایک شخص ان کے دروازے پر آیا اور امام زمانہ کا یہ پیغام پہنچایا: اے مفید، آپ فتویٰ دیں اور تائید و درستی ہماری طرف سے ہوگی۔ یہ الفاظ صرف ایک تسلی نہیں تھے بلکہ ایک الہامی ضمانت تھے کہ ان کا علم اب براہ راست نگرانی میں ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پیغام لانے والے اس شخص نے بتایا کہ امام نے اسے اس خاندان کے پاس بھی بھیجا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر شیخ کی طرف سے حکم کی تصدیق کر دی اور خاندان نے بائیں جانب سے چیرا لگا کر بچے کو بے حفاظت نکال بھی لیا ہے۔ شیخ مفید نے جب اس خاندان کو بلا کر تصدیق کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا۔ اس غیبی مدد اور اپنی غلطی کی حقیقی دنیا میں اصلاح کے بعد شیخ مفید نے ایک نئے اعتماد اور الہامی سہارے کے ساتھ دوبارہ فتویٰ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو یہ کہانی صرف ایک معجزے کا بیان نہیں ہے، اس میں علم کی بلندی اور عاجزی کی گہرائی کے وہ سبق پوشیدہ ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ ان کے مقام کا اندازہ اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے جو ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر لکھا گیا۔ اس میں ان کی موت کو آل رسول کے لیے ایک عظیم دن یعنی ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا گیا۔ یہ ان کی علمی اور روحانی خدمات کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا چیز زیادہ اہم ہے، علم کی بلندی یا پھر اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت؟ شیخ مفید کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی بڑائی صرف علم حاصل کرنے میں نہیں
بلکہ اس علم کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کو سمجھنے اور عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کو مان لینے میں ہیں۔